بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کیریئر ونگز کنسلٹنٹس لایا ہے حیدرآباد گلوبل ایجوکیشن فیئر ایٹ آفیسرز میس ملک پیٹ، سیٹرڈے 12 جولائی صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے بہتر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اعتماد کیجیے کیریئر ونگز کنسلٹنٹس پر، جہاں آپ کو ملے گی صحیح رہنمائی اور آپ کے والدین کو تسلی۔ UK، USA، آسٹریلیا اور کینیڈا جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے ایک مکمل اور بھروسے مند کنسلٹنسی سروس، تاکہ آپ لیں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور بنائیں اپنا کریئر دنیا کے کامیاب لوگوں کے ساتھ۔ اس فیئر میں 50 سے زیادہ یونیورسٹیز حصہ لے رہی ہیں، جہاں ہوگا ڈائریکٹ ڈیلیگیٹ سے 1-to-1 انٹریکشن، فری انٹری اور فری رجسٹریشن، اور ملے گی اسپاٹ آفر، اسپاٹ ایڈمیشن اور اسپاٹ اسسمنٹ کی سہولت۔ ساتھ ہی UK ورک پرمٹ، اسکلڈ ویزا، یورپ جاب سیکر ویزا اور لون اسسٹنس کے لیے بھی اسپیشل گائیڈنس کاؤنٹرز اویلیبل ہیں۔ کیریئر ونگز کنسلٹنٹس۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، ویئر لائف کمس الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول، کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. حماس اسرائیل ڈیل اس ہفتے ہو سکتی ہے، نتنیاہو سے ملاقات سے پہلے ٹرمپ کا بیان، قطر میں بات چیت جاری۔ اسرائیل کی تازہ بربریت میں 24 فلسطینی جاں بحق، انسانی بحران اور سنگین ہو گیا۔ اسرائیل اور حوثیوں نے کیے ایک دوسرے پر حملے، انصار اللہ نے بن گورین ایئرپورٹ اور کئی اہم ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ برکس لیڈرز نے کی ایران پر حملوں کی مذمت، غازہ جنگ بندی پر دیا زور، ایران اور حماس نے کی تعریف۔ برکس ڈکلیریشن میں امریکی ٹیرف پر تنقید، کہا عالمی تجارت کو خطرہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دی تائیدی ملکوں پر اضافی ٹیرف کی دھمکی۔ مودی کا برکس سمٹ سے خطاب، کہا سپلائی چین اور ٹیکنالوجی کو ہتھیاروں کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کئی عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں۔
ٹیکسس سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 82 ہو گئی، 41 لاپتہ لوگوں کی سرگرمی سے تلاش۔ کینیا میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر کریک ڈاؤن، فائرنگ میں 1 ہلاک، کئی زخمی۔ ہماچل میں بادل پھٹ پڑے، 30 لاپتہ، 700 کروڑ کا نقصان، جھارکھنڈ کے 12 ضلعوں میں الرٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے ملاقات سے پہلے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے سمجھوتے کے اچھے امکانات ہیں اور اس ہفتے یہ سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ڈیل کا مقصد ہوسٹیجز کو رہا کرانا ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات سے غازہ سیز فائر ڈیل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دونوں کے بیچ اب سے کچھ دیر بعد ملاقات ہونے والی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے بعد قطر میں جاری ڈائیلاگ آگے بڑھے گا۔ جب سے جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار صدر بنے ہیں، یہ نتن یاہو کا وائٹ ہاؤس میں تیسرا دورہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے مہینے ایران پر حملے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اسرائیل کی تائید میں کہا کہ امید ہے کہ ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ سے علاقے میں نئے سفارتی موقع پیدا ہوں گے۔ نتن یاہو سے ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف کرپشن کے کیسوں اور قانونی کارروائی کی مذمت کی۔ فلسطین کے عہدیدار نے کہا کہ سیز فائر کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان قطر میں بات چیت ہو رہی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ بات چیت ہوسٹیجز اور قیدیوں کے تبادلے اور بات چیت کا میکانزم طے کرنے کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے نتن یاہو نے کہا تھا کہ سیز فائر ڈیل پر حماس کے جواب میں ناقابل قبول شرطیں رکھی گئی ہیں۔ اس دوران دوحہ سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے۔ قطر اور ایجپٹ اس بات چیت میں مصالحت کار کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور یمن کے حوثیوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ یمن کے حوثیوں نے تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ اور دوسرے اہم ٹارگٹس کو ڈرونز اور میزائل سے نشانہ بنایا۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ ہماری ڈیفنس فورسز نے کامیابی کے ساتھ جارحیت کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کے لیے دیسی ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سے حملے کیے گئے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ ایئرپورٹ کو فلسطین ٹو ہائپرسونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اشدود ایئرپورٹ اور ایشکلون کے پاور اسٹیشن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے لیے ہائپرسونک بیلسٹک میزائل استعمال کیا گیا۔ ایلات بندرگاہ پر 8 ڈرون سے حملے کیے گئے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ مجرم دشمن کو معلوم ہو جائے گا کہ یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ترجمان نے کہا کہ یمن کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے حوثیوں کے کنٹرول والے پاور اسٹیشن اور بندرگاہوں پر حملے کیے۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے حوثی اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ہوائی حملوں میں یمنیوں کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں نے 2023 میں اس جہاز کو ہائی جیک کیا تھا اور سمندری نگرانی کے لیے اس کا استعمال کر رہے تھے۔ جہاں بات چیت بھی ہو رہی ہے، وہیں غازہ میں اسرائیل کی جارحیت بھی جاری رہی۔ تازہ حملوں میں کم سے کم 24 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ یہ 24 فلسطینی پیر کے دن اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہوئے۔ غازہ جنگ کے 640 دن پورے ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں 57,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غازہ میں پچھلے 100 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے 59 قتل عام کیے، جن میں 288 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 1088 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں الزیتون، رفح، خان یونس، البریج، دیر البلح اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ غازہ میں انسانی بحران اور زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ ہاسپٹلز میں علاج کی سہولتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ خون کی سپلائی کی بھی کمی ہے۔ کئی خاندانوں کو دن میں صرف ایک دن کا کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ اسرائیل سختی سے ناکہ بندی پر عمل کر رہا ہے۔ اگر تجویز کے مطابق 6 مہینے کی جنگ بندی ہو جاتی ہے تو انسانی سپلائی بحال ہوگی۔
برکس لیڈرز نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ برکس گروپ نے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی روکنے اور فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی فوجوں کی واپسی پر بھی زور دیا ہے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں برکس سمٹ ہوئی۔ برکس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ اہم ارکان ہیں۔ بعض دوسرے ملک بھی فی الحال برکس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اتوار کی رات برکس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ہم 23 جون 2025 سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف فوجی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملے عالمی قانون اور یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں مڈل ایسٹ کی صورتحال بگڑنے پر تشویش ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برکس چوٹی کانفرنس میں شرکت کی اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی تعریف کی جس میں ایران پر حملوں کی مذمت کی گئی۔ اس گروپ میں سعودی عرب، ایجپٹ، UAE، ایتھوپیا اور انڈونیشیا بھی شامل ہو گئے ہیں۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کے بارے میں برکس ملکوں کے بیان پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور تعریف کی ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم برکس سمٹ کے قطعی بیان کو ویلکم کرتے ہیں جس میں سیز فائر پر زور دیا گیا اور اسرائیلی فوجوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ حماس نے اسرائیل کی طرف سے عالمی قانون کی خلاف ورزی کی مذمت پر خوشی کا اظہار کیا۔ چائنا نے کہا کہ برکس کانفرنس کا مقصد امریکہ سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس دوران رشیا کی حکومت نے بھی کہا کہ برکس کسی ملک کے خلاف کام نہیں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس کی مخالف امریکہ پالیسیوں کی تائید کرنے والے ملکوں پر 10% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی۔ برکس ملکوں کی چھوٹی کانفرنس میں بڑھتے ہوئے ٹیرف کی مذمت کی گئی اور WTO پر مبنی منصفانہ تجارتی نظام پر زور دیا گیا۔ برکس ملکوں میں اب 11 ملک شامل ہیں۔ برکس کی شروعات میں 4 ملک تھے اور بعد میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ برکس کو ایک مخالف امریکہ گروپ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس سمٹ کے موقع پر ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ جو بھی ملک برکس کی اینٹی امریکن پالیسیوں سے خود کو جوڑے گا اس کے خلاف 10% اضافی ٹیرف لگایا جائے گا۔ اس پالیسی میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کے اس بیان سے پہلے برکس لیڈرز نے ریو ڈی جنیرو ڈکلیریشن جاری کیا جس میں واشنگٹن کے جوابی ٹیرف پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ اس سے عالمی تجارت کو خطرہ ہے، لیکن برکس کے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کا نام نہیں لیا گیا۔ رشین حکومت نے کہا کہ ہم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان دیکھا ہے، لیکن یہاں یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ برکس جیسے گروپوں کی انوکھی بات یہ ہے کہ یہ ان ملکوں کا گروپ ہے جو اپنے مفادات کی بنیاد پر تعاون کے بارے میں ایک مشترکہ اپروچ اور نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ برکس میں یہ تعاون کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ چائنا نے کہا کہ برکس کوئی ٹکراؤ چاہنے والا بلاک نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی ملک کو نشانہ بناتا ہے۔ چائنیز حکومت کی ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی برکس سمٹ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو چاہیے کہ وہ حساس معدنیات، ٹیکنالوجی اور سپلائی چین کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کا دار و مدار 21ویں صدی میں خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک طرف AI روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، دوسری طرف AI نے بعض معاملات پر تشویش بھی پیدا کی ہے۔ ریو ڈی جنیرو میں مودی نے کئی عالمی لیڈر سے آپسی ملاقاتیں بھی کی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 82 ہو گئی ہے۔ ابھی کئی لوگ لاپتہ ہیں اور مسلسل بارش کی وجہ سے صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ زیادہ تر موتیں کیئر کاؤنٹی میں ہوئی ہیں جہاں ایک ندی کے کنارے کرسچین گرلز کیمپ لگا ہوا تھا۔ دوسرے متاثرہ علاقوں میں ٹریوس کاؤنٹی، برنٹ کاؤنٹی، ولیمسن کاؤنٹی، کینڈال کاؤنٹی، ٹام گرین کاؤنٹی شامل ہیں۔ لاپتہ لوگوں کی سرگرمی سے تلاش جاری ہے۔ 3 دن سے سیلاب کی صورتحال نازک ہے۔ ٹیکساس کے گورنر کریگ ایبٹ نے کہا کہ عہدیدار لاپتہ لوگوں کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حکم جاری کرتے ہوئے فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ کو چوکس کر دیا ہے۔ مرنے والوں میں کم سے کم 28 بچے ہیں۔ عہدیداروں کو کم سے کم 41 اور لوگوں کی تلاش ہے۔ کیئر کاؤنٹی میں تازہ بارش سے ندی کی سطح اونچی ہو رہی ہے۔ کینیا میں پولیس نے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر کریک ڈاؤن کیا اور فائرنگ کر دی۔ جمہوریت کے حق میں ہونے والی بغاوت کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں صدر ولیم روٹو کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ فائرنگ کی وجہ سے ایک آدمی ہلاک ہوا اور کئی زخمی ہوئے۔ 1990 میں کینیا میں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے اس وقت کے صدر ڈینیل موئی کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف احتجاج کیا تھا اور ملٹی پارٹی ڈیموکریسی بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ متاثرہ علاقوں میں سکولز بند کر دیے گئے۔ اس دوران وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت جان و مال کی حفاظت کی پابند ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بازار، دفتر سب بند ہیں۔ جون 2023
24 سے وقفے سے حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں اب تک کم سے کم 80 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ پہلگام دہشت گرد حملے کے سلسلے میں گرفتار 2 ملزمین کو اور 10 دن کی NIA حراست میں دے دیا گیا ہے۔ ان دونوں کو 22 جون کو گرفتار کیا گیا تھا اور اگلے دن انہیں جموں کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ انہیں 5 دن کی NIA حراست میں دیا گیا تھا۔ پہلے گرفتار ملزمین کی پہچان پرویز احمد اور بشیر احمد کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ 26/11 ممبئی حملوں کی سازشی تحور رانا نے کہا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستانی فوج کا ایک بااعتماد ایسٹ تھا بلکہ اسے ایک خفیہ مشن پر سعودی عرب بھی بھیجا گیا تھا۔ ممبئی میرر اخبار نے یہ بات بتائی۔ ممبئی پولیس کرائم برانچ سے پوچھ تاچھ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا۔ ہماچل پردیش کے منڈی میں بادل پھٹ پڑنے کے بعد 30 لوگ لاپتہ ہیں۔ ہماچل پردیش میں 700 کروڑ روپے کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ NDRF SDRF کے علاوہ فوج ITBP اور دوسری ایجنسیاں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس دوران جھارکھنڈ کے 12 ضلعوں میں سیلاب کے بعد الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ کریئر ونگز کنسلٹنٹس لایا ہے حیدرآباد گلوبل ایجوکیشن فیئر ایٹ آفیسرز میس ملک پیٹ، سیٹرڈے 12 جولائی صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے بہتر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اعتماد کیجیے کریئر ونگز کنسلٹنٹس پر، جہاں آپ کو ملے گی صحیح رہنمائی اور آپ کے والدین کو تسلی۔ UK USA آسٹریلیا اور کینیڈا جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے ایک مکمل اور بھروسے مند کنسلٹنسی سروس، تاکہ آپ نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور بنائیں اپنا کریئر دنیا کے کامیاب لوگوں کے ساتھ۔ اس فیئر میں 50 سے زیادہ یونیورسٹیز حصہ لے رہی ہیں، جہاں ہوگا ڈائریکٹ ڈیلیگیٹ سے 1-to-1 انٹریکشن، فری انٹری اور فری رجسٹریشن، اور ملے گی اسپاٹ آفر، اسپاٹ ایڈمیشن اور اسپاٹ اسسمنٹ کی سہولت۔ ساتھ ہی UK ورک پرمٹ، اسکلڈ ویزا، یورپ جاب سیکر ویزا اور لون اسسٹنس کے لیے بھی اسپیشل گائیڈنس کاؤنٹرز اویلیبل ہیں۔ کریئر ونگز کنسلٹنٹس، بیکویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 ویئر لائف کمس الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. حماس اسرائیل ڈیل اس ہفتے ہو سکتی ہے۔ نتنیاہو سے ملاقات سے پہلے ٹرمپ کا بیان، قطر میں بات چیت جاری۔ اسرائیل کی تازہ بربریت میں 24 فلسطینی جاں بحق، انسانی بحران اور سنگین ہو گیا۔
اسرائیل اور حوثیوں نے کیے ایک دوسرے پر حملے، انصار اللہ نے بین گورین ایئرپورٹ اور کئی اہم ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ برکس لیڈرز نے کی ایران پر حملوں کی مذمت، غازہ جنگ بندی پر دیا زور، ایران اور حماس نے کی تعریف۔ برکس ڈکلیریشن میں امریکی ٹیرف پر تنقید، کہا عالمی تجارت کو خطرہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دی تائیدی ملکوں پر اضافی ٹیرف کی دھمکی۔ مودی کا برکس سمٹ سے خطاب، کہا سپلائی چین اور ٹیکنالوجی کو ہتھیاروں کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کئی عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں۔ ٹیکساس سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 82 ہو گئی، 41 لاپتہ لوگوں کی سرگرمی سے تلاش۔ کینیا میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر کریک ڈاؤن، فائرنگ میں 1 ہلاک، کئی زخمی۔ ہماچل میں بادل پھٹ پڑے، 30 لاپتہ، 700 کروڑ کا نقصان، جھارکھنڈ کے 12 ضلعوں میں الرٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔